رول ٹکٹایا، جلیانوالہ باغ کا حادثہ ہوا، ان تمام حادثات کے بعد 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد رکھی گئی. اور کیوں رکھی گئی وہ بھی آپ سے عرض کروں. جمعیت علماء کے بننے سے پہلے دارالندوہ بنایا گیا تھا، کیونکہ علماء کی قیادت ہونی چاہیے. اتنی بڑی مسلمان آبادی ہے، اگر علماء کی لیڈرشپ نہیں رہے گی تو آزادی کے بعد قرآن کا، نماز کا، مسجد کا، مدرسے کا کیا ہوگا؟ مگر دارالندوہ تشکیل کا، یہ وہ ندوہ نہیں جو اب مدرسہ ہے، ایک انجمن دارالندوہ بنے، اس کی تشکیل کا تجربہ غلط ہوا. اس دارالندوہ نے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا مسلم حقوق کے لیے، جس کا نام میثاق ملی ہے. آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے گا. میثاق ملی پر اگر عمل ہو جاتا تو مسلمانوں کو بہت کچھ حقوق مل جاتے ہیں. لیکن ہمارے اندر سے ہی انگریزوں نے انتشار کرنے والوں کو کھڑا کر دیا. کچھ لوگ تیار ہوئے تکفیر کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگ تیار ہوئے تقسیم کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگ تیار ہوئے انگریزوں کو مائی باپ کہنا شروع کر دیا، کچھ لوگ تیار ہوئے ایک دو قومی نظریہ اور ایک قومی نظریہ کی جنگ شروع کر دی. اب شیخ الہند کے شاگردوں کے لیے مشکل ہو گیا محاذ پر کھڑا ہونا. میثاق ملی کی حفاظت، نمائندگی اگر مولانا عبد الباری فرنگی محلی کر رہے ہیں، مفتی کفایت اللہ کر رہے ہیں، مولانا حفظ الرحمان کر رہے ہیں، تو پیچھے کی صف میں لوگ غائب ہیں. یہ متفقہ مطالبہ نہیں مانا جا سکتا. یہ اس کی حمایت کر رہے ہیں، دوسرے مخالفت کرنے والے کھڑے ہو گئے. بڑے کشمکش کا دور تھا اور شیخ الہند مالٹا کی جیل میں قید تھے. جب ان کے شاگردوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دو طرف اپنی انرجی نہیں خرچہ کر پائیں گے، ایک طرف اپنی قوم کے انتشار کو دور کرنے کے لیے اور ان سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جنہوں نے کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا لیا. بھائی تم نے علماء کو کافر کہا تم سے ان کا اختلاف ہوگا فقہی، لیکن حالی کو غالب کو کیوں کافر کہا؟ ان شعراء کو کافر کیوں کہا جو انقلابی نظمیں لکھ رہے تھے؟ ان تاجروں کو کافر کیوں کہا جو خلافت کے لیے چندے دے رہے تھے؟ ان تنظیموں کو کافر کیوں کہا جو اپنی اپنی برادری کو منظم کر رہے تھے؟ اٹھا کر کے دیکھ لو تجانب اہل سنہ. تو ہمارے ان بزرگوں نے سوچا کہ دو طرف محنت کرنا آسان نہیں ہے. آج بھی یہی ہوتا ہے. مولانا طالب رحمانی صاحب مسلم پریس اللہ کے ایک اہم ذمہ دار ہیں، وہ میری بات خوب سمجھیں گے. آدھی انرجی ہم لوگوں کی خرچہ ہوتی ہے سب کو جوڑنے میں، پھر آدھی خرچہ ہوتی ہے کام کرنے میں. اس تجربے سے 100 سال پہلے مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا حفظ الرحمان صاحب، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا ثناء اللہ امرتسری گزرے. مولانا ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث عالم تھے، لیکن ملک و ملت کے بارے میں شیخ الہند کے نظریے سے متفق تھے. جمعیت علماء فقہی اختلاف کی جماعت نہیں ہے، وہ اس نظریے کی جماعت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کیسے ہو. 1919 میں جمعیت علماء کا پلیٹ فارم بنایا اور اللہ نے جمعیت علماء سے وہ خدمات لیا کہ آج میں ذکر کر رہا ہوں دارالندوہ کا، تو آپ سن رہے ہوں گے. بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں رہا ہوگا کہ دارالندوہ میں قابو نہیں پا سکے، میثاق ملی پر عمل نہیں کرا سکے، تو جمعیت علماء کی تشکیل ہوئی. پھر جب جیسے حالات آتے رہے جمعیت علماء ویسے فیصلے لیتی رہی. جمعیت علماء میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء شریک تھے، لیکن کبھی جمعیت علماء نے فتویٰ نہیں دیا. تجاویز چھاپا اس نے، فتویٰ علماء سے معلوم کیا، تجویز کی شکل دیا. یہ جمعیت علماء کا خاص طریقہ رہا ہے. کیوں ایسا رہا ہے؟ فتوے کی مخالفت گناہ ہے، فتویٰ ایک حکم شرعی ہوتا ہے، تجویز ایک مشورہ ہوتا ہے، ایک درخواست ہوتی ہے. یہ جمعیت علماء کی علماء کی بصیرت. مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ جن کی تعلیم الاسلام ہے، وہ جمعیت علماء ہند کے صدر، لیکن فتویٰ کی زبان نہیں بولتے، وہ تجویز لکھ کر کے پیش کرتے ہیں.